الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے مولانا مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کے ایک مختصر سے مضمون سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جو کہ رمضان المبارک کے بعد جو روزے رکھے جاتے ہیں شوال کے 6 روزے اس سے متعلق ہے کہ آیا ہم رمضان المبارک کے ہمارے کچھ روزے باقی ہیں تو بھی شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یا پہلے رمضان کے جو چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کو مکمل کرنا، اس کے بعد 6 روزے رکھنا۔ تو شیخ نے جس موقف کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اسی بات کی طرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے روزے رکھے، یہاں روزے سے مراد جو رمضان کے مکمل روزے رکھے، پھر اس کے پیچھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال کا اجر ملتا ہے، یہ ساری زندگی کا اجر ملتا ہے۔ تو شیخ نے اس سلسلے میں سمہ کی طرف رہنمائی کی ہے کہ یہ جو سمہ کا لفظ ہے ترتیب کے لیے آیا ہے اور بعد کے معنی میں آیا ہے۔ اگر آپ سمہ کو ترتیب اور بعد کے معنی میں نہیں مانیں گے تو قرآن و حدیث کے بہت سارے نصوص میں معنی بدل جائیں گے۔ ایک حدیث سے مثال پیش کی جا رہی ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ سمہ سے معنی میں کس قدر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، صحیح ابو داؤد 4980۔ تم یوں نہ کہا کرو، تم یوں نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ تو ما شاء اللہ وشاء فلان والے جملے میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی شرکت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کلام سے منع کیا گیا، اور واو کی جگہ سمہ لگانے سے شرکت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بات کے معنی ہے، اس لیے سمہ کے ساتھ کہنا جائز ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات جان لیا کہ جس کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوں اگر وہ شوال کے روزوں کا مذکورہ اجر لینا چاہے تو پہلے ان روزوں کی قضا کرے پھر شوال کے روزے رکھے۔ تو اب چند باتیں مزید جان لیں جو اس مسئلے میں اطمینان کا باعث ہے، پھر اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا بھی مختصر جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شوال کے 6 روزے نفلی ہیں، ان کا رکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے جس کے حق میں یہ روزے باعث مشقت ہوں وہ نہ رکھے، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شوال میں بھی بہت سارے لوگوں کو سفر ہے یا بیماری ہے، اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، خواتین ہیں حیض و نفاس سے دوچار ہوتی ہیں، ایسے عذر الحاق ہوتے رہتے ہیں اور وہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی یا لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جب فرض روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ بعد میں ان کو لوٹا لو اگر مریض ہو مسافر ہو، تو یہ نفلی روزے تو اگر چھوٹ جائیں تو ان کو لوٹانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں
کوئی کبیدہ خاطر نہ ہو، نفلی روزے ہیں نہیں رکھ سکے کوئی بات نہیں، لیکن اگر رکھیں گے عمل کریں گے تو ویسے کریں گے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ نہیں کہ پوری شریعت کو الٹ پلٹ دیں آپ، اس سے روکا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا عذر بھی رمضان کے چھوٹے روزوں کی قضا شعبان تک مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن اگر شوال کے 6 روزوں کا مخصوص اجر لینا چاہتے ہیں تو پہلے قضا روزے رکھنے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسے حکم ملا ہے۔ اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے، شوال میں آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھتے ہیں اور شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی بندوبست نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، شعبان تک آپ کو اجازت ہے اپنے روزوں کو لوٹا لیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شوال کے 6 روزوں کا بھی اجر مل جائے اور ساتھ ساتھ ہمارا روزہ بھی مکمل ہو، تو اس کے لیے تو آپ کو شوال میں ہی اپنے چھوٹے روزے مکمل کر کے اور یہ 6 روزے رکھنے پڑیں گے تاکہ مکمل اجر و ثواب مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے 4-5 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، شوال کے رکھ کر آپ سوچیں کہ اب ہمیں پورے سال کا اجر مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا، گرچہ کہ بعض اہل علم نے اس میں گنجائش رکھی ہے، بہرحال گنجائش ایک الگ چیز ہوتی ہے اور صحیح فہم جو ہے وہ ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے یا چھوٹے روزے کے بعد میں قضائی کر کے پورے کر لیں گے یا کر لیے، اس نے اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے ان روزوں کا پورا بدلہ دے گا، اور شوال کے نفلی روزے نہ رکھنے سے رمضان کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ رمضان الگ مسئلہ ہے، جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں ان کا لوٹانا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن شوال کے 6 روزے ضروری نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں اگر آپ اجر چاہتے ہیں تب تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے شریعت کے تقاضوں کو مکمل کرنا پڑے گا، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق چل کر آپ اجر نہیں پا سکتے۔ اسی طرح جو ہمیشہ شوال کے روزے رکھتا رہا مگر کسی سال ان روزوں کو رکھنے کی خواہش کے باوجود اس کے لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے اور نہ رکھ سکا، تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ثواب دے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، کوئی بھی آدمی کوئی عمل کرتا رہا معمول کے مطابق پابندی سے، بیمار ہو گیا یا سفر پر چلا گیا یا کوئی عذر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے کے بھی اجر دے دیتے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا عذر شرعی آ گیا، نہیں رکھ سکے، ہمیشہ رکھتے تھے، تو دل چھوٹا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اعتبار سے آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے یہ جو 6 روزے ہیں یہی جو ہے آپ کو رکھنے ضروری ہیں اگر آپ سال بھر کے روزوں کا ثواب چاہتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ اور کسی قسم کے روزوں سے آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے کہ رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو آپ نہیں رکھ سکتے۔ مثلا کوئی پیر جیسے سوموار کہتے ہیں یا جمعرات کے روزے، ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کے روزے، ذی الحجہ و عاشورہ کے روزے، عرفہ کے روزے، یہ تمام روزے آپ رکھ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کے رمضان کے روزے ابھی باقی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ کے رسول نے ان روزوں کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی ہے، وہاں اللہ کے رسول نے شرط رکھی، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، اس لیے وہ شرط تب پوری ہوگی جب دونوں چیزیں پوری کی جائیں۔ یہاں ان کے لیے شرط نہیں ہے، آپ کے رمضان کے روزے باقی ہیں، اس کے باوجود آپ پیر، جمعرات اور پیر کو ہی بعض جگہ پر سوموار کہتے ہیں، ایام 20 کے روزے، عرفہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، یا اسی طریقے سے آپ ذی الحج کے جو 9 روزے ہوتے ہیں رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اور جو اہل علم قضائی روزوں سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھنے کے قائل ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ قضا والے روزے جلدی رکھنے چاہیے، یعنی جن کے قضا آسان ہو تو پہلے ان کی قضا کر لی جائے، پھر شوال کے روزے رکھے جائیں۔ ان کے ہاں مشقت کی صورت میں قضا سے پہلے نفلی کا جواز پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ قضا میں وسعت ہے، جبکہ وقتی نفلی روزے
میں وسعت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بعض اہل علم نے کہی، بعض لوگوں نے کچھ اور بھی اعتراضات کیے ہیں۔ ایک اعتراض جو ہے ایک حدیث سے کیا جاتا ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہ مجھ پر رمضان کے جو روزے قضا ہوتے تھے تو میں ان کی قضا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی مگر شعبان میں۔ اب کچھ لوگ اپنی طرف سے بعض باتیں گھسا دیتے جبکہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 روزے شوال کے نہ رکھتی رہی ہوگی، بہت پابند کرتی تھی۔ بھائی یہ تو آپ کا خیال ہے نا، اس حدیث میں تو یہ بات نہیں آئی ہے۔ اگر ایسے خیالی پلاؤ بنا کر ہم ہر مسئلہ جو ہے ثابت کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو پورا ستیاناش کر دیں گے دین کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روزے باقی رہتے تھے رمضان کے، وہ شعبان میں، یعنی بالکل رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے تقریباً 1 سال 11 مہینے کے قریب جو ہے وہ روزہ لوٹاتی تھی۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ شوال کے روزے رکھا کرتی تھیں اور تاخیر سے رمضان کے روزے رکھتی تھیں؟ اس حدیث سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ثابت ہے کہ بعض دیگر نفلی روزے وہ رکھا کرتی تھی، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر کے اجر و ثواب کے لیے دیگر نوافل روزوں کو شرط نہیں قرار دیا ہے۔ یہ 6 روزے جو شوال میں رکھے جاتے ہیں اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم اتبعہ ستا من شوال۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے رمضان کے چند روزے چھوٹ گئے ان کا شوال میں قضا کرنا بھی رمضان کا مکمل روزہ رکھنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے روزے ادا اور قضا دونوں صورت میں رمضان کا مکمل روزہ رکھنے والا قرار پائے گا۔ یہاں اصل مسئلہ رمضان کے روزوں کو شوال کے روزوں پر تقدم کا ہے جو ادا ما قضا سے صادق آ رہا ہے۔ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جو تم میں سے مریض ہے، مسافر ہے، وہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لے تو مکمل رمضان کا روزہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قضا کر رہا ہے روزے کے تو وہ رمضان کے مکمل روزے نہیں رکھا، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں جس کو شیخ نے مختصر جواب دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں وسعت بھی بیان کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم دین کی کسی بات کو معتبر سمجھتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کوئی حکم اس پر نہیں نافذ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ الحمدللہ ایک نفلی عبادت ہے، اس میں وسعت ہے، وہ اس وسعت کو اختیار کر سکتا ہے اگر کسی عالم دین کی بات اس کی سمجھ میں آئے۔ لیکن جہاں تک دلائل کی روح سے چند باتیں تھیں جسے اکثر اہل علم نے ذکر کی ہے اس کا تذکرہ شیخ نے یہاں پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مولا کریم ہمیں ہر مسئلے میں اہل علم سے رجوع ہو کر بات سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ مسائل جو ہوتے ہیں اس طرح کے ان میں الجھ کر بلا وجہ اختلاف اور اسی طرح انتشار پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔